عبداللہ نے کہا جب میں سیڑھی لٹکانے کے لیے دریچہ کھولوں گا تو مشل بجھا دی جائے گی۔ آپ میں سے جو پہلے نیچے اتریں ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے فصیل کے قریب اپنے دوسرے ساتھیوں کا انتظار کریں اور پھر کھڑکی کی طرف اتر جائیں۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ سیڑھی چھت کے نیچے کی دیوار میں آہنی کھوٹیوں کے ساتھ باندھ چکا تھا۔ کلے میں لڑنے والوں کی چیخ و پکار مکان کے قریب سنائی دے رہی تھی۔ عورتیں اور بچے دم بخود ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آتکا دروازے سے منہ لگائے ایک چھوٹی سی دراڑ سے برابر والے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ اچانک وہ پیچھے ہٹی اور چوکھٹ سے اوپر محراب کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک بڑا صندوق دھکیل کر دروازے کے ساتھ لگا دیا اور ایک چھوٹا صندوق اٹھا کر اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کی، لیکن صندوق بھاری تھا، اسے کامیابی نہ ہوئی۔ عبداللہ نے کہا بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، میری مدد کرو، میں محراب کی جالی سے ساتھ والا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں، جلدی کرو، مکان پر حملہ ہو چکا ہے، شاید وہ نیچے کے دروازے توڑ رہے ہیں۔ عبداللہ ابھی تذبذب کے عالم میں کھڑا تھا کہ دو عورتوں نے اس کی مدد کی اور ایک چھوٹا صندوق اٹھا کر بڑے صندوق پر رکھ دیا۔ آتکا جلدی سے اوپر کے صندوق پر کھڑی ہو کر لکڑی کی جالی سے چھانکنے لگی۔ جالی کے سوراخ اتنے تنگ تھے کہ وہ صرف دوسرے کمرے کا نصف حصہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنا خنجر نکالا اور پے در پہ ضربوں سے پوسیدہ لکڑی کا کچھ حصہ توڑ ڈالا۔ عبداللہ بدستور چلا رہا تھا تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش سے کام لو۔ اور اب اس کی ماں اور دوسری عورتیں بھی بوڑھے نوکر کے احتجاج میں شریک ہو چکی تھی۔ اس نے کوئی آدھ بالش چوڑا سوراخ کرنے کے بعد اپنا خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور کہا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں ساری جاڑی توڑ ڈالوں تو یہ محراب اتنی تنگ ہے کہ یہاں سے ایک 3 سالہ بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جب ابا جان آئیں تو انہیں اچھی طرح دیکھ سکوں۔ امارا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ انہیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، پھر زینے کی طرف سے بھاگتے ہوئے انسانوں کا شور سنائی دینے لگا اور عبداللہ چلایا وہ زینے کا نچلا دروازہ توڑ رہے ہیں، اب تم تیار ہو جاؤ۔ آتکا سب سے پہلے تمہاری باری۔ اس نے جلدی سے نیچے اتر کر اپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا نہیں، سب سے پہلے ان کمسن بچوں کی مائیں جائیں گی، اس کے بعد ہم بچوں کو اتاریں گے، پھر امی جان، اور اس کے بعد میری باری آئے گی۔ ساتھ والے کمرے میں بھاگتے ہوئے قدموں اور اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے 3 دروازوں کو کھلنے اور بند ہونے کا شور سنائی دیا۔ وہ جلدی سے صندوق پر کھڑی ہو کر سوراخ سے چھانکنے لگی۔ اس کا باپ 6-7 آدمیوں کے ساتھ برابر کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے کہا عبداللہ جلدی کرو، اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ نیچے کود پڑی اور عبداللہ نے صندوق ذرا پیچھے دھکیل دیا اور دروازہ کھول دیا۔ نصیر کے ساتھ 3 اور آدمی اپنی بیویوں اور بچوں کو الوداع کہنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے اور اس نے ایک عورت کی طرف متوجہ پا کر کہا بہن، ہم آپ کے شوہر کو تلاش نہیں کر سکے، اب آپ جلدی کریں، دشمن کو یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ عبداللہ نے مشل ساتھ والے کمرے میں ایک آدمی کے سپرد کی، پھر دروازہ بند کرنے کے بعد بھاگ کر دروازہ کھولا اور سیڑھی نیچے پھینک دی۔ اس کے باپ نے کہا عبداللہ ایک بچہ اٹھا کر پہلے نیچے اتر جاؤ۔ عبداللہ نے ایک ثانیہ کے لیے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بچے کو اٹھاتے ہوئے کہا آپ آتکا سے کہیں پہلے وہ نیچے اترنے میں دیر نہ کرے۔ اس نے اپنے باپ کے کاندھے پر سر رکھا اور سراپا التجا بن کر کہا ابا جان، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری باری سب سے آخر میں آئے، آپ کی بیٹی جان بچانے میں پہل نہیں کرنی چاہتی۔ بیٹی، تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ
میں تمہاری زندگی کو دوسروں کی زندگی پر ترجیح دوں گا۔ مجھے یقین ہے ہم کافی دیر تک دشمن کو روک سکیں گے اور تم سب کو اطمینان سے نیچے اترنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر ہمیں باہر سے کوئی مدد نہ ملی تو بھی دشمن ہمیں تلاش کرنے کی بجائے صبح تک قلعے کے اندر مار دھاڑ میں مصروف رہے گا۔ تاہم تمہیں سڑک سے کافی دور رہنا چاہیے۔ ان عورتوں اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ، وہاں تمہارا چچا ان کے لیے مناسب انتظام کر دیں گے۔ اگر تم اپنے گاؤں کے لیے کوئی خطرہ محسوس کرو تو اپنی امی کے ساتھ ماموں کے گھر پہنچ جاؤ۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم آخری دم تک آپ کا انتظار کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہمارا دو کمسن اور ان کی ماں کے سوا باقی عورتیں اور بچے نیچے جا چکے تھے تو حملہ آور زینے کا دوسرا دروازہ توڑ رہے تھے۔ ایک نوجوان نے مشل اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں پھینک دی اور نصیر کا بازو پکڑ کر چلایا، دشمن ہمیں کسی کمک کا انتظار کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ خدا کے لیے آپ بھی ان کے ساتھ نکل جائیں، کرناٹا کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے باپ نے کوٹھڑی سے نکلتے ہوئے کہا، غرناطہ کو شہیدوں کے خون کی ضرورت ہے اور میری رگوں میں ابھی تک خون کے چند قطرے باقی ہیں۔ پھر اس نے جلدی سے اٹھ کر کوٹھڑی کے کواڑ بند کرتے ہوئے کہا، آتکا اندر سے کنڈی لگا لو اور جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ وہ اپنے باپ کے آخری حکم کی تعمیل کر رہی تھی کہ زینے کی طرف سے دروازہ ٹوٹنے کا ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی نصیر کی آواز سنائی دی، ہم انہیں اگلے کمرے میں روکنے کی کوشش کریں گے۔ وہ چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر اس نے کنڈی لگائی اور صندوق دھکیل کر دروازے کے ساتھ لگا دیے اور پھر ان کے اوپر چڑھ کر برابر والے کمرے کی طرف دیکھنے لگی جو اب خالی ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں حملہ آور دوسرا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک عورت دریچے کے قریب کھڑی دہائی دے رہی تھی، ہمارا آتکا، جلدی آؤ، وہ سب اتر گئے ہیں۔ اس نے کہا، امی جان آپ جائیں، انہیں دروازہ توڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور میں بھی آ رہی ہوں۔ امی جان خدا کے لیے آپ جلدی کریں۔ دروازے پر کلہاڑیوں کی ضربے اور حملہ آوروں کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ ہمارا بادل نخواستہ دریچے کی طرف بڑھی، لیکن ایک دھماکے نے اس کے پاؤں روک لیے۔ اس کے ساتھ ہی لڑنے والوں کی چیخو پکار اور تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ ہمارا چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، پھر اچانک اپنے ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ امی جان، اس نے آواز دی، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ اطمینان محسوس کرنے لگی کہ اس کی ماں جا چکی ہے۔ اس کے دل کی پکار اب یہ تھی کہ مجھے یہاں سے نکلنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن باپ کی محبت نے عقل کے تمام فیصلے رد کر دیے۔ اسے اب بھی کوئی امید تھی کہ قدرت کا کوئی معجزہ اس کے باپ کی جان بچا لے گا۔ باہر سے ان کے مددگار اچانک آ پہنچے گے اور شاید بھاگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اتنے میں چار آدمی یکے بعد دیگرے دشمن کے وار روکتے ہوئے الٹے پاؤں ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئے۔ آخری آدمی اس کا باپ تھا۔ اس نے دہلیز کے قریب پہنچ کر جوابی حملہ کیا۔ حملہ آور دو لاشیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک نوجوان نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ حملہ آور اب بھی دروازہ توڑ رہے تھے۔ اس کا باپ دیوار سے پیٹھ لگائے کھڑا تھا۔ اس کا لباس خون میں تتر بتر تھا اور آنکھیں نقاہت سے بند ہوتی جا رہی تھی۔ باقی تین آدمی بھی زخموں سے چور دکھائی دے رہے تھے۔ ایک نوجوان جس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اچانک فرش پر گر پڑا۔ وہ اپنے باپ کو آواز دینا چاہتی تھی لیکن اسے زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے کمان میں تیر چڑھا لیا اور ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کسی نے پچھلے کمرے سے عربی زبان میں کہا، نصیر خودکشی نہ کرو، تم بازی ہار چکے ہو، اب تمہارا کوئی مددگار یہاں نہیں آئے گا، اگر ہتھیار ڈال دو تو میں اب بھی تمہاری جان بچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نصیر چلایا، اتبا تم غدار ہو، تم نے قوم کی آزادی کا سودا کیا ہے، لیکن میری تلوار صرف موت ہی چھین سکتی ہے۔
تم صرف میری لاش کی قیمت وصول کر سکو گے، مجھے عیسائیوں کو غلام بنانے کا معاوضہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور پھر یہ دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایک تیز قامت نصرانی کلہاڑی اٹھائے آگے بڑھا اور ساتھ ہی عاتکہ کا تیر اس کی شاہرگ میں پیوست ہو گیا۔ وہ گر پڑا اور اس کے پیچھے آنے والے ادھر ادھر سمٹ گئے، لیکن آدمیوں کا ایک ریلا اپنے ساتھی کی لاش کے اوپر سے پھلانگتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا باپ دو آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد پیچھے ہٹا اور اس نے عقبی کمرے کے دروازے کے ساتھ پیٹ لگا دی۔ اس کا ایک ساتھی فرش پر گر کر دم توڑ چکا تھا اور باقی دو اس کے دائیں بائیں زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اس کے تیروں سے دو اور نصرانی زخمی ہو چکے تھے اور نصیر چلا رہا تھا، عاتکہ میرا کہنا مانو، جلد بازی نہ کرو، تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر اچانک یہ آواز خاموش ہو گئی۔ وہ سوراخ سے ان دشمنوں کی تلواریں اور نیزوں کو دیکھ سکتی تھی جو دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی لاشوں سے آخری انتقام لے رہے تھے۔ عاتکہ کا دل ڈوبنے لگا، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی، مگر حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ عتبہ حملہ آوروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ عاتکہ نے تیر چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اچانک اس کی زد سے بچ نکلا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم پاگل ہو، میں نے کہا تھا کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جس کو گرفتار کر کے ہم بہت بڑا کام کر سکتے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، اس کمرے کے اندر بھی آدمی موجود ہیں۔ عتبہ نے کہا، تم بیوقوف نہ بنو، اس کمرے میں عورتوں اور بچوں کے سوا اور کوئی نہیں، انہیں زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے۔ عتبہ کے ساتھیوں میں سے صرف دو آدمیوں کو عاتکہ اچھی طرح پہچان سکی تھی۔ اس کے پیچھے عتبہ کے چہرے کا بیشتر حصہ اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ عتبہ نے قدرے توقف کے بعد کہا، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو اور تمہارے تیروں سے ایک ایسا آدمی مارا گیا ہے جس کی جان بہت قیمتی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے باپ کی جان نہ بچا سکا، لیکن میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر چلے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اب بھی تمہارے علاوہ تمہاری والدہ اور باقی عورتوں کو بھی پناہ دے سکتا ہوں۔ ہم یہ دروازہ پلک جھپکنے میں توڑ سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک فاتح لشکر کے ظلم اور وحشت سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اور تمہارے علاوہ اندلس کی لاکھوں بیٹیوں کی ہلاکت کو بچانا چاہتا ہوں۔ تم ایک عاقبت اندیش لڑکی ہو۔ میں اندلس کے مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے تمہارے تعاون کا طلبگار ہوں۔ مجھ پر اعتماد کرو اور یہ دروازہ کھول دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ایک قیدی کی حیثیت سے اس لشکر کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ گھر بھیجنے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور تمہاری وجہ سے تمہارا گاؤں بھی محفوظ رہے گا۔ خدا را میرے وعدے پر اعتبار کرو، ورنہ مجھے یہ دروازہ توڑنا پڑے گا۔ گفتگو کے دوران عتبہ کا پورا چہرہ اس کے سامنے آ چکا تھا، لیکن جب وہ تیر چلانے لگی تو پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ عاتکہ، عبداللہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ عتبہ زخم کھا کر ایک طرف ہٹا اور وہ آنکھ جھپکنے میں اس کے دائیں ابرو کے قریب کٹی ہوئی جلد اور چھدے ہوئے کان سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ عتبہ چلایا، ایک طرف ہٹ جاؤ، جھک کر آگے بڑھو اور دروازہ توڑ ڈالو۔ وہ جلدی سے نیچے اتر آئی۔ عاتکہ تم کیا کر رہی ہو؟ عبداللہ چلا رہا تھا۔ خدا کے لیے ہوش سے کام لو، تمہاری امی کہاں ہے؟ امی؟ اس نے سراسیمہ ہو کر کہا، وہ نیچے نہیں پہنچی؟ نہیں، خدا کے لیے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ اس اضطراب کی حالت میں آگے بڑھی، لیکن دریچے کے قریب اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور ایک ثانیہ کے لیے اس کا سانس گھٹ کر رہ گیا۔ پھر وہ چلائی، چچا، امی جان یہاں ہے، مجھے معلوم نہ تھا، میں سمجھتی تھی یہ جا چکی ہیں، یہ بے ہوش ہیں۔ میں جانے سے پہلے ایک بار ابا جان کو دیکھنا چاہتی تھی،
لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں۔ عبداللہ نے جلدی سے عمارہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور کہا، جلدی سے نیچے اترنے کی کوشش کرو، میں تمہاری امی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وقت ضائع نہ کرو، وہ دروازہ توڑ رہے ہیں۔ عاتکہ نے دریچے سے نکلتے ہوئے کہا، لیکن تم انہیں اتار سکو گے؟ تم ان کی فکر نہ کرو، اب باتوں کا وقت نہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں کمان لیے نیچے اترنے لگی، لیکن سیڑھی کے درمیان پہنچ کر اچانک رک گئی اور دریچے کی طرف دیکھنے لگی۔ عبداللہ دریچے سے باہر آ چکا تھا۔ وہ تاریکی میں اس کے انداز سے یہ اطمینان محسوس کر رہی تھی کہ وہ تنہا نہیں۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، فصیل کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی اور کھڈ کے کنارے پہنچ کر عبداللہ کا انتظار کرنے لگی۔ عبداللہ عمارہ کو کندھے پر اٹھائے سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ کمان تیر پر چڑھا کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ اچانک دریچے میں روشنی نمودار ہوئی اور ایک آدمی جس کے ہاتھ میں مشل تھی اپنا سر باہر نکال کر شور مچانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کمان سے تیر نکلا اور مشل زمین پر آ گری۔ اتنی دیر میں عبداللہ نیچے پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا، عاتکہ کھڈ میں اتر جاؤ، اب وہ یقیناً ہمارا پیچھا کریں گے۔ دائیں ہاتھ مڑو، وہاں زیتون کے درخت کے پاس ایک راستہ نیچے اترتا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چل پڑی اور چند منٹ بعد وہ ایک تنگ راستے سے نیچے اتر رہے تھے۔ عمارہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عاتکہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر نبض ٹٹولتی، پھر عبداللہ سے پوچھتی کہ انہیں ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا، اور وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا اور کہتا، بیٹی حوصلے سے کام لو، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قریباً نصف میل چلنے کے بعد عبداللہ نے عمارہ کو نیچے لٹاتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھی کہیں آس پاس ہی ہوں گے، تم یہاں ٹھہرو، انہیں تلاش کرتا ہوں۔ ایک عورت نے پاس ہی ایک جھاڑی سے سر نکالتے ہوئے کہا، تم نے بہت دیر لگائی، ہمیں ڈر تھا کہ تم کسی اور راستے سے نہ نکل گئے ہو۔ تھوڑی دیر بعد تمام بچے اور عورتیں وہاں جمع ہو چکی تھی۔ ایک عورت نے عمارہ کی نبضیں ٹٹولتے ہوئے کہا، ان کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہمیں جلد یہاں سے چلنا چاہیے۔ عبداللہ نے دوبارہ اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ 3 میل کے قریب کھڈ کے اندر سفر کرنے کے بعد وہ دوسرے کنارے کی ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ عبداللہ کی ہمت جواب دے رہی تھی اور اسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سستانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو وہ پھٹ رہی تھی، صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ عبداللہ نے عمارہ کو زمین پر لٹاتے ہوئے کہا، اب ہم تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، ہم وادی میں اترتے ہی ایک بستی میں پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں کے لوگ بھاگ نہیں گئے تو ہمیں مدد مل جائے گی۔ اس نے کہا، تم بہت تھک چکے ہو، اگر مجھے اجازت دو میں بستی کے لوگوں کو بلا لاؤں، امی جان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے بستی میں کوئی طبیب مل جائے۔ عبداللہ نے مغموم لہجے میں کہا، بیٹی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود جاؤں گا، لیکن تمہاری امی کو اب طبیب کی ضرورت نہیں۔ میں نے اٹھاتے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کی زندگی کا سفر پورا ہو چکا ہے، تمہاری طرح یہ بھی تمام راستہ اپنے آپ کو فریب دیتا رہا ہوں۔ تمہارے ابا جان تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن تمہاری امی جان کو اصرار تھا کہ ہم زندگی اور موت دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ وہ سکتے کے عالم میں کچھ دیر اپنی ماں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ عبداللہ نے اٹھ کر کہا، میں جاتا ہوں، اب صبح ہونے والی ہے، ہم ابھی خطرے کی زد سے باہر نہیں نکلے، اس لیے آپ کو جھاڑیوں کی اوٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ عبداللہ وادی کی طرف چل دیا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اچانک ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عاتکہ کی نگاہیں اپنی ماں کے چہرے پر مرکوز تھیں، لیکن باقی عورتوں اور بچوں نے عبداللہ کو چھپتے دیکھ لیا تھا۔
ان کے دل کسی غیر متوقع خطرے کے احساس سے دھڑک رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، اگر تم قلعے سے بھاگ کر آئے ہو تو تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں جھاڑیوں کی اوٹ سے چند آدمی نکلتے ہوئے دکھائی دیے، اور عبداللہ جو پیٹ کے بل ریگتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ رہا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، ڈرو نہیں، مسلمان ہیں، اسی بستی سے آ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے قلعے پر حملہ ہو چکا ہے؟ عبداللہ نے کہا، ہاں، ہم نے دھماکہ سنتے ہی خطرہ محسوس کیا تھا، اور پھر فصیل پر روشنی دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا تھا۔ ہمارا سردار گاؤں کے رضاکاروں کے ساتھ جنوب کی چوکی کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اور صبح تک آس پاس کی دوسری بستیوں کے رضاکار بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ عبداللہ نے کہا، اب وہ قلعے کے محافظوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ دشمن نے قلعہ فتح کر لیا ہے؟ دشمن نے قلعہ فتح نہیں کیا، بلکہ ایک غدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ ہمارے سالار کی بیوی کی لاش ہے، اور یہ ان کی صاحبزادی ہے۔ سوار گھوڑے پر سے اتر پڑا، اور اس کے سوالات کے جواب میں عبداللہ نے مختصراً اپنی سرگزشت سنانے کے بعد کہا، اب ہمیں میت کو گاؤں تک لے جانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رضاکار نے فوراً اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا، تم گاؤں سے چند آدمی لے آؤ۔ آدکا نے جلدی سے اٹھ کر کہا، آپ کو یقین ہے جنوب کی چوکی میں علاقے کے رضاکار جمع ہو رہے ہیں؟ ہمارے سردار نے انہیں یہی حکم دیا ہے، اور قلعے میں دھماکے کا اثر یہ ہوا تھا کہ قرب و جوار کی ہر بستی کے لوگوں نے نغارے بجانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے کہا، آپ مجھے ایک گھوڑا دے سکتے ہیں؟ اس جگہ ہمارے پاس صرف 4 گھوڑے ہیں۔ اگر خبر رسانی کے لیے ایک سوار کا یہاں رہنا ضروری نہ ہوتا تو ہم چاروں آپ کے حوالے کر دیتے۔ نہیں، مجھے صرف ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر جا کر اطلاع دینا چاہتی ہوں۔ آپ ان عورتوں اور بچوں کے علاوہ امی جان کی میت کو اپنے گاؤں پہنچا دیں۔ رضاکار نے کہا، اطلاع دینے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ ہمارے سردار کے گھر تشریف لے چلیں، پھر اگر آپ نے رکنے کی بجائے سفر جاری رکھنا ضروری سمجھا تو گاؤں کا ہر آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، اور آپ کی والدہ کی میت کو آپ کے ساتھ ہی گھر پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ عبداللہ نے رضاکار کی رائے سے اتفاق کیا، لیکن آتکا نے کہا، نہیں، میں فوراً اپنے گاؤں پہنچنا چاہتی ہوں۔ میرے ابا اور امی کی لاشیں علیحدہ علیحدہ قبرستانوں میں دفن نہیں ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم قلعے پر دوبارہ قبضہ کی کوشش کریں گے، اور تمام شہیدوں کی قبریں وہی بنے گی۔ میں فوراً اس لیے اپنے گاؤں پہنچنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے علاقے کے لوگ اپنے فرض سے غافل ہیں تو انہیں بیدار کر سکوں۔ اگر دشمن کو چند دن قلعے کے اندر قدم جمانے کا موقع مل گیا تو ہمارے لیے دوبارہ قبضہ کرنا زیادہ مشکل ہوگا، اور پھر یہ ایک اور سینٹافے بن جائے گا، اور جنوب کی طرف سے چند اہم راستے منقطع ہو جائیں گے۔ رضاکار نے اپنے گھوڑے کی لگام آتکا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اگر آپ کے عزائم یہ ہیں تو ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے ایک ثانیہ کے لیے اپنی ماں کی لاش کی طرف دیکھا، اور پھر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ نوجوان جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے کے بعد اس کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دور آگے وہ ایک تنگ گھاٹی کو عبور کرتے ہوئے آس پاس کی بستیوں میں نقاروں کی صدائیں اور گھوڑوں کی ٹاپ سن رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ اسے ایک پہاڑی کی پشت پر پیادہ اور سوار مجاہدین کا ایک ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے قلعے کی سمت سے خوفناک دھماکے سنائی دینے لگے۔ اس نے جلدی سے گھوڑا روکا اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ شمال کے افق پر دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل چھا رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور تھوڑی دیر بعد وہ نیچے جمع ہونے والے لشکر کے درمیان اپنے چچا سے لپٹ کر ہچکیاں لے رہی تھی۔
اور سعید ان کے قریب کھڑا بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ ہاشم کو اطمینان سے اس کی سرگزشت سننے کا موقع نہ ملا۔ چند سوار جو حملے کے ساتھ ہی قلعے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، گھوڑوں کو سربٹ دوڑاتے ہوئے آ پہنچے اور انہوں نے یہ اطلاع دی کہ دشمن نے قلعہ خالی کر دیا ہے اور ہم نے چند دستوں کو نالے کا پل عبور کرتے ہوئے دیکھ آئے ہیں۔ ہاشم نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد وہ سڑک کی دائیں جانب ایک ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر قلعے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ گرد و غبار کے بادل چھٹ گئے تھے اور اس کی جگہ کہیں کہیں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ فصیل میں جگہ جگہ شگاف پڑے ہوئے تھے اور جس جگہ دروازہ تھا وہاں ملبے کا انبار دکھائی دیتا تھا۔ بیشتر مکانوں اور کوٹھڑیوں کی طرح وہ مکان بھی پیوندے زمین ہو چکا تھا، جو آجکل کے لیے مسرت گاہوں کا گہوارہ رہ چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور تھوڑی دیر میں وہ چند سپاہی وہاں جمع ہو چکے تھے جو قتل عام کے وقت ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ ان کی نشاندہی پر ملبے کے نیچے سے دبی ہوئی لاشیں نکالی جا رہی تھی۔ نصیر کی لاش کو بری طرح مسح کیا گیا تھا۔ ہاشم اپنے بھائی کی لاش گاؤں لے جانا چاہتا تھا، لیکن عاتقہ کو اصرار تھا کہ باقی شہیدوں کی طرح میرے والد کو بھی اسی جگہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ ہاشم نے چند آدمیوں کو امارہ کی لاش لانے کے لیے روانہ کر دیا اور عصر کے وقت اسے اپنے شوہر کے پہلو میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اپنے چچا کے گھر میں اس اجڑے ہوئے قلعے کے حسرت ناک مناظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے اور وہ والدین کی اس آخری آرام گاہ پر ہمیشہ آنسوؤں کے موتی نچھاور کیا کرتی تھی۔ آج بھی شمال کی طرف وادیوں اور پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک کی طرف وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ امی جان، اس نے ہلکی ہلکی سسکیاں لیتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ مجھے اس بے رحم دنیا میں کیوں تنہا چھوڑ گئی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے منڈیر پر ٹپک پڑے۔